پہلی آیات میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ مستحق عذاب تو ہیں، لیکن معنی عذاب یہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، تو جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے۔ اور یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک نبی اپنی قوم کے اندر موجود ہو عذاب نہیں بھیجا جائے۔ سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام پہ نظر ڈالیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے انتہا کر دی کفر کی، ظلم کی، پیغمبر کی تعذیب کی، کہ 950 سال کی دعوت پر کان نہ دھرے، اور نعوذ باللہ پھر پیغمبر سے استہزاء بھی کرتے، پیغمبر کو نعوذ باللہ تعذیب بھی کرتے، عذاب بھی دیتے، تکلیفیں بھی دیتے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس قوم میں اب کوئی امید نہیں ہے کہ مسلمان ہوگا، کیونکہ 9 صدیاں بیت گئی، 950 سال کو مذاق تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا نا تو ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کافر ہوں۔ اب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو لے کے کشتی سے آپ نکل جائیں۔ مختصراً حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور جو بھی کشتی میں سوار ہوا نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف اللہ نے ان کو بچایا، باقی ساری قوم جو تھی وہ غرق ہو۔ تو جب تک نوح علیہ السلام موجود تھے ان کے اندر عذاب نہیں آیا، ان کو پہلے اللہ نے نکالا۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں تو وہاں جو اللہ کا پیغمبر ہے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو پھر ساتھ مومنین بھی نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط پر جب عذاب آتا ہے اور ان کی ذلت کی اور فحاشی اور عریانی کی انتہا ہو جاتی ہے، حد ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ ورنہ کچھ آنکھ کا شرم تو ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان کھڑے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرے پاس قبیلہ نہیں، عشیرہ نہیں۔ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، انہوں نے کہا بس نوح علیہ السلام یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں لڑکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیویوں کی ضرورت، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب تو یعنی جرم اتنا ترقی کر گئے ہیں کہ بعض کافر ملکوں میں لڑکے کو لڑکے سے شادی کرنے کا قانوناً اجازت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہی حال، یہ گناہ سب سے پہلے جو کیا ہے وہ قوم لوط نے کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ مرد سے مرد یا مرد کا اپنی بیوی سے بھی غلط راستہ استعمال کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ کتا بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا کتے سے بدفعلی کر رہا ہو۔ یعنی یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، گندا جرم ہے کہ اس سے جانور بھی شرماتے ہیں۔
لیکن انسان جب اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین، وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اب لوط علیہ السلام جب بالکل انتہائی گھبرا گئے تو اب اللہ کے حکم سے فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك۔ انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تو آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم جو کھڑے ہیں۔ بس آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں۔ اور آپ نکل جائیں اور پھر مڑ کے بھی نہ دیکھیں ان کی طرف، ان پر جو اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں تمہاری بیوی جو ہے اس پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہی آگے ان کو خبر دیتی تھی ہر بات کی، اور ویسے بھی وہ کافرہ تھی، اسلام نہیں لائی تھی، لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے گئے۔ اس زمانے میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا۔ میں آتا ہے کہ وہ چونکہ وہ تو سارے حضرت لوط کے گھر کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے تھے نا، سارے اوباش عیاش بد کردار لوگ جو تھے وہ سب کٹھے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی، وہ تو لڑکے سمجھے ہوئے تھے کہ کسی کو پکڑیں، تو ایک اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ایسے ایک پر کا تھوڑا سا اشارہ کیا تو سارے کے سارے اندھے ہو کے اوندھے ہو کے جا گرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے، اب عذاب آئے۔ اور اللہ نے ایسا عذاب دیا، ایسا عذاب دیا، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ان کی بستیاں جو ہیں نا ان میں سب سے بڑی قریہ سدوم تھی، ان کو زمین کی بنیادوں سے جہاں پانی ہے نا تو خوم الارض سے اٹھا لو اور لے آؤ اٹھا کے اوپر، اور جب وہ آسمانوں تک اٹھا دیے گئے اب اللہ نے حکم دیا ان کو الٹا کر کے زمین پہ پھینکو۔ یہ بھی لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم ان کو وہی سزا دیں۔ اور اس پر اللہ نے اسے ورنہ آسمانوں سے جو بستی الٹی گرائی جائے کیا بچے گا، لیکن پھر بھی آسمانوں سے اللہ نے حکم دیا کہ جہنم کے پکے ہوئے پتھروں سے بارش کر دو۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بحر مردار کے نام سے اردن کے قریب وہ جگہ ہے۔ آج بھی اس اللہ کے عذاب کا یہ اثر ہے کہ اس پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔